السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر ایک ہی مسلمان ہو کر۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ سے ہمیں کیسے ڈرنا چاہیے، ہمارا ڈر کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ اللہ کی ہم عبادت کریں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، کبھی اس کو بھولیں نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی اس کی ناشکری نہ کریں۔ اب ڈر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈر ہمیں بڑے سارے گناہوں سے، غلط کاموں سے، ناجائز و حرام کاموں سے ہمیں دور رکھے گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کمرے میں بند ہیں، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی برائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو معلوم ہو جائے کہ مکان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، روشن دان سے کوئی دیکھ رہا ہے، یا کسی سوراخ سے کوئی نگاہ پیچھا کر رہی ہے، تو شاید آپ اس وقت یہ جرات نہ کر سکیں کہ وہ گناہ کا کام آپ کریں اور اس گناہ کے کام میں ملوث ہوں۔ صحیح بات ہے۔ تو میرے بھائی، آپ لوگوں کی موجودگی یا لوگوں کے علم کو جان کر کے آپ گناہ سے رک جائیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ آپ یہ بتائیے، آپ دنیا کے کسی کونے میں، کسی تاریکی، کسی تنہائی میں چلے جائیں، اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمارے کندھوں پر کرامن کاتمین کی حیثیت سے موجود ہیں، ساری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ پھر گناہ کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اس سے ڈر جاتے ہو، اور اللہ جس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو، اس کے فرشتے موجود، اللہ کا علم ہر جگہ موجود، ساری کائنات کا مالک اللہ، آپ کے سینوں کے بھید کو، سینوں میں پیدا ہونے والی آواز کو، ارادوں کو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر آپ کیوں وہاں بھول جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، ڈر پیدا کرو، اور ڈر، اس کا فائدہ، ڈر ایک ایسی تقوی، ایک ایسی خوبی اور صلاحیت کا نام ہے جو آپ کو گناہ اور گناہ کے کاموں سے بچائے، آپ کو نیکی کے راستے پر لگائے۔ اچھا، آپ گاڑی سے سفر کرتے ہو، سائیکل، موٹر سائیکل، چار پہیا، اگر اس کے اندر بریک نہ ہو تو کیا آپ اس سے سفر کر کے، اس پر سوار ہو کر منزل کو پہنچ پاؤ گے؟ کبھی نہیں۔ منزل نہیں ملے گی، اسپتال ضرور پہنچ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، جس طریقے سے گاڑی میں بریک ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے دل میں تقوی، ڈر، اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ اب اگر اللہ کا خوف، ڈر اور تقوی جس دل میں ہوگا، وہ بندہ کبھی بھی کہیں بھی گناہ کا کام کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچے گا۔ تو پیغام یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو، مسلمان بن کر رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، کسے خبر کی موت کب آ جائے۔ موت ایک بچے کو آ جاتی ہے، جوان کو آ جاتی ہے، صحت مند کو آ جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بڑھاپے ہی میں موت آئے، کوئی ضروری نہیں کہ بیماری ہی میں موت آئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو مٹی میں دفن کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے دفن کیا ہوگا۔ تو پھر آپ موت سے غافل کیوں ہو؟ اگر نماز آپ چھوڑے ہوئے ہو، گناہ کے کام میں آپ لت پت ہو، موت آ گئی، کیسے آپ بچو گے؟ کیسے اللہ کے پاس اسلام کی حالت میں جاؤ گے؟ اسی لیے کوئی پتہ نہیں یہ موت کب گھڑی، کس گھڑی آ جائے، کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس دن کو آ جائے، کس رات کو آ جائے، کس مہینے میں آ جائے، کس سال کو آ جائے۔ لہٰذا ہر لمحہ، ہر پل، ہر دن، ہر صبح اور شام کو اپنی موت کا گھڑی تصور کرو، اچھے عمل کرو، نیکی کا کام کرو، تاکہ موت کبھی بھی آ جائے تو آپ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، عمل صالح کی حالت میں اس دنیا میں سے جاؤ۔
آج میں اپنے بہت سارے بھائیوں سے جو ڈاکٹر ہیں، جو میڈیکل چلاتے ہیں، جو دکان کرتے ہیں، جو تاجر ہیں، یا جو نوکری کرتے ہیں، یا جو مزدوری کرتے ہیں، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں چلے جاؤ، ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں، بھائی جو ہے نماز تو پڑھنی چاہیے لیکن فرصت نہیں ملتی ہے۔ آخر یہ فرصت آپ کو کب ملے گی؟ یہ زندگی مشغولیت کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرصت کب پاؤ گے؟ آپ اسپتال چلاتے ہو، آپ میڈیکل چلاتے ہو، آپ دکان کرتے ہو، آخر کب آپ فری ہوگے بھائی؟ کبھی فرصت نہیں ملے گی کہ آپ فری ہو جاؤ، فارغ البال ہو جاؤ اور پھر بیٹھ کر کے عبادت کرو، اللہ اللہ کرو۔ نہیں، آپ مشغول رہ کر کے اللہ کی عبادت کرو، یہی اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو اسلام کے اندر بے شک آسانی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نیک اور صالح عمل کریں، خیر کے کام میں رہیں اور نیکی کے راستے پر خود چلیں، دوسروں کو لگائیں۔ اگر آپ کی زندگی طرز حیات صبح و شام اگر ان کاموں پہ بسر ہو رہی ہے تو جب بھی آپ کا خاتمہ ہوگا، جب بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا اور ہماری اور آپ کی نجات ہوگی۔ تو پیغام یہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہیں کہ جب بھی موت آئے تو پچھتانا نہ پڑے کہ اچانک موت آ گئی، میرے سنبھلنے کا، نیک کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میرے بھائیوں، پیغام یہی ہے، ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہو اور ہر صبح ہر شام کو اپنی موت کا دن تصور کرو، موت کی گھڑی تصور کرو۔ اگر یہ تصور ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف اور تقوی ہمارے دل میں صحیح معنوں میں پیدا ہو گیا تو ہمارے لیے نیکی کے کام آسان ہوں گے، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے اور خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔